خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج کل کی سیاسی صورتحال میں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو حل طلب ہیں اور جن کے لیے سیاستدانوں کا آپس میں بیٹھ کر بات کرنا ضروری ہے۔ ابھی جو قومی اسمبلی یا پارلیمان کی عمارت میں کنونشن ہوا، گولڈن جوبلی منائی گئی آئین پاکستان کی، اس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے مشورہ دیا کہ اپوزیشن اور تحریک انصاف سے وہ گویا مخاطب تھے، انہیں اور حکومت یا وزیر اعظم کے پاس آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے اور تمام جو ڈسپیوٹڈ ایشوز ہیں ان پر بات کرنی چاہیے، ان کو حل کرنا چاہیے، تاکہ آگے جو انتخابات میں ہم نے جانا ہے اس سے پہلے ایک ایسی فضا بن جائے کہ ہم پرامن طریقے سے انتخابات میں جا سکیں اور جو بھی نتائج ہوں اس پر کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو۔ اب یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے، بہت بڑا کام ہے اور یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، یہ بھی بات ایک اپنے لیے ایک بہت بڑا سوال رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب کچھ معاملات ایسے جو سیاسی میدان میں یا سیاسی فورمز پہ حل ہونے چاہیے تھے لیکن وہ عدالت میں چلے گئے، جس کی وجہ سے عدالت کے اوپر بھی سوالات اٹھے، ججز کے فیصلے، ججز کا کنڈکٹ جو ہے وہ پبلک ڈسکورس کا حصہ بن گیا اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ایسے بیانات دیے جس سے یہ محسوس ہوا کہ وہ ایک تفریق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج بھی مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا اور کہا گیا کہ اگر سپریم کورٹ وزیر اعظم اور کچھ لوگوں کا اور نام دیا ان کو نااہل نہیں قرار دیتے تو ادارے کی ساکھ کو نقصان ہوگا۔ اب یہ کنکلوژن یا یہ اندازہ لگانا یا اس نتیجے پہ پہنچنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ تحریک انصاف کیسے پہنچی ہے، اور اس سے تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ادارے کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں وہ کسی چیز کا کوئی پریشر نہیں لیتے۔ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، بہت بہت شکریہ میم آپ کا۔ ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ، میم آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کچھ دیر میں سینئر صحافی و تجزیہ کار جاوید صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اور ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں میں جو ایک روایتی طور پہ لچک ہوتی ہے یا نظر آتی ہے وہ اس دور میں آ کے شاید ختم ہو گئی ہے۔ آپ بہت زیادہ ریجڈ ہو گئے ہیں، بالکل کسی طور پہ کمپرومائز کرنے کا جو ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ رہی ہے؟ کیا وجہ یہ تھی کہ تحریک انصاف اور آپ لوگوں کے مابین اتنی زیادہ مخالفت بڑھ گئی ہے کہ اب اس کو حل کرنا ممکن نہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے، سیاست میں کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہمیشہ اور ابھی بھی جب ہمارا 58 گولڈن جوبلی ہم کانسٹیٹیوشن کا منا رہے تھے تو اس دن بھی صدر آصف علی زرداری صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب جو سیاست جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے اس میں انہوں نے مذاکرات کے نہ صرف سیاستدانوں سے دروازے بند کیے، انہوں نے جو القابات اور خطابات دیے وہ علیحدہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو جوائنٹ سیشن ہوا اس میں بھی جو اپوزیشن تھی اس کا کیا کردار رہا، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جب وہ اپوزیشن میں تھے، جب وہ حکومت میں تھے، جب بھی انہوں نے طالبان سے مذاکرات کرنے کی بات کی، لیکن اس وقت کے جو اپوزیشن میں تھے اور میں سمجھتی ہوں ان سے بات نہیں کی بلکہ ان کو ریفیوز کیا، کبھی ان سے ہاتھ تک ملانا گوارا نہیں کیا، اور جب وہ اپوزیشن میں آئے تو انہوں نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ ہم کسی قسم کا مذاکرات نہیں کریں، بلکہ وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اب میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے نہ صرف سیاستدانوں سے مذاکرات کے دروازے بند کیے، اپوزیشن سے بند کیے، بلکہ انہوں نے جو لا انفورسز کے ادارے تھے ان پہ بھی حملے کیے، اور ان کے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے گاڑیوں کو جلایا گیا، لوگوں کو زدکوب کیا گیا، قانون کو ہاتھ میں لیا گیا، عدلیہ پہ حملہ کیا گیا، پارلیمان پہ حملہ کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ روش عمران خان صاحب لے کے آئے، لیکن کبھی پالیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں ایک دوسرے کے حریف تھے، اور ابھی بھی ہم اپنے اپنے منشور کے تحت انتخابات میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دیں گے۔ لیکن جب 90 کی دہائی میں اگر جائیں تو آپ کی اور نون لیگ کی بھی بڑی سیاسی مخالفت تھی، آپ بھی بڑے ذاتی حملے کیا کرتے تھے دونوں طرف سے فریقین، تب بھی وہ بات تھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک عرصہ گزارا، ایک ایولیوشن سے آپ گزرے ہیں، تحریک انصاف شاید اس پروسیس سے گزر رہی ہے، آگے آ کے میچورٹی لیول جب بڑھے گا تو وہ بھی اسی طرح سوچ رکھیں گے جیسے آپ؟ دیکھیے بالکل 90s کے ایرا میں پی ایم ایل این نے یہ روش اختیار کی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ آگے جا کے پھر ہمیں میثاق جمہوریت کرنا پڑا، کیونکہ جب دیکھا کہ پاکستان کی جمہوریت کو پارلیمان کو خطرات ہیں، اور تو لہٰذا پھر میچورٹی آئی اور پولیٹیشنز نے بیٹھ کر، تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے میثاق جمہوریت کیا، اور اسی کا تسلسل ہے کہ 2008 سے آج تک جو ہے جمہوریت اس ملک میں چل رہی ہے،
اور اس میں ہم نے تمام ان پالیسیز جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایرا میں تھی، پھر پی ایم ایل این نے اس کو تسلسل کے ساتھ رکھا، تو تاکہ جمہوریت کا یہ سفر جو ہے بڑی قربانیوں کے بعد ملا، تو اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ پالیٹکس کے اندر میں سمجھتی ہوں مذاکرات کے ہمیشہ آپشن ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ، یہ میں نے ایک بیان کوٹ کیا جو آج دیا گیا، فواد چودھری صاحب نے دیا اور سپریم کورٹ سے مخاطب ہو کے انہوں نے بات کی۔ اب مجھے بتائیں کہ زیادہ مناسب نہیں کہ آپ کوئی کیس لے کے، کوئی ریفرنس لے کے عدلیہ کے پاس چلے جائیں، بجائے پبلکلی کوئی بیان دینے کے جس میں جج صاحبان کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ جی فلاں شخص کو آپ نااہل کر دیں، تو یہ سلسلہ اب رک نہیں جانا چاہیے جو اس وقت شروع ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ہم کبھی کسی کے ججز کو یا کسی ادارے کو بھی ہم پریشرائز نہیں کرنا چاہیں گے، نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ اگر یہ 90 ڈیز میں الیکشن کا جو ہے تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا، اگر اس میں نہ ہوئے تو آپ کو چیف جسٹس یا سپریم کورٹ آپ کو نااہل کر سکتی ہے۔ دیٹ واٹ ہی مینٹ ٹوڈے بھی۔ آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کو پریشرائز کر رہے ہیں، وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ یہ نہیں اس پہ عمل کریں گے۔ اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم لوگوں نے پرانے زمانے میں دیکھا کہ سپریم کورٹ پہ بھی حملے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا پارٹیوں نے کس طرح سے ایک گالی گلوچ کی کلچر ہم لوگوں نے انٹروڈیوس نہیں کرایا۔ اسمبلی میں خواتین کو ٹریکٹر، ٹرالی اور مختلف قسم کے القابات سے نوازا جاتا رہا۔ لیکن اس میں ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے اس پہ آپ سے، ایک سوال پوچھ لوں اس میں یہ کہ ٹھیک ہے کہ ماضی میں سیاسی جماعتوں کے آپس کے تعلقات کوئی مثالی نہیں رہے، لیکن آپ کے سامنے تو چیزیں ساری کی ساری تھیں کہ اس سیاسی مخالفت سے، اس قسم کے الزامات سے ماضی میں ہم نے کوئی حاصل نہیں کیا، لیکن جب آپ لوگ پولیٹیکل ارینا میں آئے تو اس کے بعد آپ نے تو ایک نئی مثال قائم کر دی، آپ ایک نیکسٹ لیول پہ لے گئے ان ساری چیزوں کو، اور آپ جیسی جماعت جس میں آپ دعویٰ کرتے تھے کہ پڑھے لکھے ینگ لوگ ہیں، ان سے تو لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہو رہے اس سوچ کی وجہ سے۔ جی، ہم جس طرح ابھی شاہدہ صاحبہ نے کہا، مذاکرات کے تو ہمیشہ خان صاحب نے اس کے حق میں بات کی۔ طالبان کے ساتھ جب بہت دہشت گردی پورے ملک میں پھیل گئی تھی تو خان صاحب نے ہی ڈائیلاگ کی بات کی، اور خان صاحب نے بلکہ میڈیٹیشن کی جب افغانستان وار سے جب ختم ہونے جا رہی تھی، امریکن ٹروپس نکل رہے تھے، تو خان صاحب نے اس میں بھی ہیلپ کی، ڈائیلاگ کی بات کی۔ ابھی بھی وہ تیار ہیں، ہم نے ابھی بھی پیشکش کی، لیکن ادھر سے مطالبہ آ رہا ہے پہلے خان صاحب معافی مانگے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو زیب دیتا ہے کس بات کی معافی، کیا جرم کیا انہوں نے۔ تو مذاکرات کے لیے دروازے ہمارے بھی کھلے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ملک کے لیے استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے سب پارٹی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور ایک اچھے حل کی طرف اچھا، ایک سوال اور ہے کہ ٹھیک ہے 90 دن کا معاملہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ، وہ عدالتی معاملات ہیں، وہ اس طریقے سے چلیں گے اور اس پہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہم سب اس کو وٹنس کریں گے۔ سوال یہ کہ آپ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت اس وقت سب سے زیادہ ہے، اور یہ بھی آپ کو یقین ہے کہ چاہے وہ اکتوبر ہو، نومبر ہو، دسمبر ہو، مقبولیت آپ کی یہی رہے گی، بلکہ شاید بڑھتی چلی جائے گی، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بجائے اس قسم کی ٹگ آف وار میں ملوث ہونے کے بجائے آپ ایک طے کر لیں، ٹھیک ہے جی اکتوبر میں آپ کرا دیں انتخابات، کیونکہ آپ کو تو یقین ہے کہ آپ کی مقبولیت نہیں گر رہی؟ جی ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جو سازش کے ذریعے ہم جو سمجھتے ہیں، جس پہ ہم نے اس پہ بھی کہا کہ ایک کمیشن بنا کے تحقیقات کی جائیں، ہماری حکومت کو جو گرایا گیا، اور اس کے بعد ملک کی معیشت جس طرف جا رہی ہے، ان 12-13 پارٹیوں سے نہیں سنبھل رہی۔ آئی ایم ایف ان سے جو ہے نا کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا، ڈیڈ لاک ہو گیا ہے۔ اس کا تو آسان حل ہے نا میم کہ اگر اکتوبر میں یا اس کے آگے نومبر میں انتخابات ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بڑا زبردست چانس ہے کہ ایک دفعہ پھر حکومت بنائیں اور معیشت کو ٹھیک کر دیں۔ جی بالکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن میں یہی بتا رہی ہوں کہ ایک ایک دن اس پارٹیوں کا، حکومت کا ایک ایک دن بھاری ہے اس ملک کی معیشت پہ۔ آپ دیکھیں ڈالر کتنی تیزی سے اس نیچے گیا ہے، اور آج کل آٹے کے لیے جو لائنیں لگ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مہنگائی کا جو عالم ہے، وہ سب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ فورن ریمیٹنسز رک گئی، انویسٹمنٹ بند ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ ان پہ یقین نہیں کر رہے کہ یہ چلیں میں واپس آتا ہوں۔ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ، اب جو کہہ رہی ہیں کہ دروازے تو کھلے ہیں، ہم تیار ہیں، آپ بتائیں کب کرنے مذاکرات؟ میں نے عرض کیا تھا کہ مذاکرات کی دعوت تو صدر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ ہمیں دروازے مذاکرات کے بند نہیں کرنے چاہیے، لیکن بات یہ کہ عمران خان صاحب اس میں آئیں اور بیٹھیں جس طرح تمام پارٹی کی پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھتی ہے۔ ہاں بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ انہوں نے دروازے بند رکھے، لیکن طالبان کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ جو انہوں نے نرم رویہ رکھا، آج ملک میں دوبارہ دہشت گردی کی
آپ نے دیکھا کہ نہ صرف دہشت گردی ہو رہی ہے بلکہ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے، اور روزانہ ہمارے لا انفورسز کے جو جوان ہیں وہ اپنی جانوں کی شہادتیں پیش کر رہے ہیں. تو یہ کوئی ملک کے لیے اچھا نہیں. اس کے لیے ہم نے بڑی بھاری قیمت ادا کی تھی. اس دہشت گردی کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے اے پی ایس کے معصوم بچوں کا جب خون ضائع ہوا تھا تو اس وقت جو ہے تمام پارٹیز بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ شدت پسندوں کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر کے ان کا قلعہ کما کیا تھا، ان کی کمر توڑ دی تھی. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 3.5 سالوں کے اندر جس طرح انہیں آکسیجن دے کے انہیں پالا گیا، انہیں سیف ہیون پاکستان کو بنایا گیا، اور آج پھر ہم اس جنگ میں جا رہے ہیں. تو یہ ان کی پالیسی تھی جس کو پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. اور پھر جیسے ابھی محترمہ کہہ رہی تھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ معیشت کو 3.5 سال میں وہ اتنے قرضے لیے جو گزشتہ 70 سالوں میں نہیں لیے گئے تھے. اس نہج پہ پہنچانے والے کون تھے؟ عمران خان صاحب، جو معیشت کو بہتر کرنے آئے تھے، جو 200 ارب لا کے 100 ارب ادھر مار رہے تھے، 100 اس کے منہ پہ 100. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس گائیں بکری کٹے سے آگے نظریہ نہیں گیا، اور گائیں بیچی گئیں، گاڑیاں بیچی گئیں، اور وہ ساری کچھ ہوا. لیکن وہ معیشت کو تباہ برباد، نہ صرف معیشت، آپ کی ہر پالیسی، خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی، زرعی پالیسی، سب تباہی کا شکار تھی. اب پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں. اچھا، ایک جو میرا، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک جو بات ہے، اور اکثر لوگ یہ اس پہ سوال بھی آپ سے کرتے ہوں گے کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی نے بات کی، صدر آصف علی زرداری صاحب نے بات کی کہ جی اپوزیشن اور وزیر اعظم صاحب بات کریں. اب اپوزیشن میں تو راجہ ریاض صاحب بھی شامل ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا نام آپ نہیں لیتے. آپ جب بھی اپوزیشن کی بات کرتے ہیں آپ کا اشارہ تحریک انصاف کو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے ان کو ریئل اپوزیشن تصور کر لیا، جبکہ اور بھی لوگ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں. تو یہ ایک چیز جو آپ خود تحریک انصاف کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ بظاہر کہ آپ لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں. دیکھیں، عمران خان صاحب خود جو انہوں نے کہا تھا کہ میں بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں، یہ وقت نے بتایا کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے جو ایگریمنٹ سائن کیے تھے، جو ٹریٹیز کیے تھے، اس کو انہوں نے وائلیٹ کرتے ہوئے تیل کے پرائز جو ہیں بالکل ڈاؤن کے، جس سے قومی خزانے پہ بوجھ پڑا، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت اس حالت پہ پہنچ گئی. تو یہ تو عمران خان صاحب نے خود کہا، اور ہم ان کو نہیں کہتے. اپوزیشن تو بالکل آپ نے صحیح کہا، راجہ ریاض صاحب ہے، لیکن عمران خان صاحب بھی اس سے کوئی انکار نہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت جب ان کی حکومت گئی تو اپوزیشن، وہ سب سے بڑی تعداد ان کی تھی، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، اور ان کو باہر رہنے کے بجائے جو جمہوریت کا حسن پارلیمان میں رہ کے حکومت کو ٹف ٹائم دیتے تو حکومت شاید جو میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کا جو کنڈکٹ ہے اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن لیڈر تصور ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف اس پر تنقید بھی کرتی ہے. دیکھیں، جب ہم نے اقتدار میں آئے، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، تو اس وقت جو پارلیمان میں اپوزیشن بیٹھی وہ ان کی تعداد بالکل کم تھی، لیکن اس کی لیڈ جو ہے راجہ ریاض نے کی. جو اس وقت اپوزیشن میں 30-35 اراکین ہیں، انہوں نے ان کو اپنا لیڈر بنایا، تو وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. لیکن اگر عمران خان صاحب آتے تو لازمی بات ہے کہ وہ جسے نامینیٹ کرتے ایک بھاری اکثریت کے ساتھ آتے، تو وہ اپوزیشن لیڈرشپ ان کے پاس ہوتی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ، اب ایک صورتحال میں نظر آتی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے 2 ذاتی نوعیت کے کیسز جو ہیں وہ عدالت میں زیر التوا ہیں، اور ذاتی نوعیت کے کیسز پر ہم پبلک ڈومین میں ہم بات نہیں کرتے. ان کے ساتھ ساتھ ان کے دوسرے بھی لیگل چیلنجز ہیں، دوسری جانب انہوں نے سیاست بھی دیکھنی ہے. آپ کے خیال میں یہ ان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا کہ جو ذاتی نوعیت کے سوالات ہیں اس کے بھی جواب دیں، دیگر جو ان پر الزامات ہیں اس کا بھی سامنا کریں، جس میں چیزیں ثابت ہوئی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپلین کریں، اور ساتھ ساتھ سیاسی لڑائی بھی لڑیں؟ میرے خیال میں اس ذاتیات کی بات جو ہے نا، وہ اس میں اب اس وقت پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، کیونکہ جو ہمارے تمام لیڈران کی جو ہم نے دیکھی ہے، باتیں سنی ہیں، وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے میں نے گزارش کی کہ ہم اس پر بات نہیں کرتے. جی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ، پبلک کے ساتھ کیا کیا کس لیڈر نے، عوام کے پیسے کا کس طرح سے دھوکہ کیا، کس طرح سے اس کو لوٹا کسوٹا. اصل عوام اب یہ دیکھ رہے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کی ذاتی زندگی میں وہ کتنا نیک و پارسا تھا یا کچھ نے غلطیاں کی. انسان کو ظاہر ہے غلطیوں کا مجموعہ ہے، کئی غلطیاں کی. خان صاحب تو خود بھی مانتے تھے کہ میں فرشتہ نہیں تھا کبھی بھی. جو غلطیاں ہوئیں اس کو اللہ تعالیٰ ان کو پردہ ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ عوام کے ساتھ حق جو ہے نا اس کے ہم نے حساب دینا ہے. انہوں نے اس کا اچھا، لیکن میں ایک چیز آپ سے تھوڑا سا ادب کے ساتھ آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے یہ کہا کہ پاکستانی عوام کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ ذاتی زندگی میں کیا ہے. اگین میں کوئی کسی کی طرف اور کوئی کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرے بغیر، جو لوگ ہیں پاکستانی لوگ، باشعور لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں
کہ ان کا جو بھی لیڈر ہو وہ اس کی ذاتی زندگی بھی بالکل جو ہے نا ایک لیڈر والی ہونی چاہیے تاکہ اس کو فالو کریں، مشعل راہ ثابت ہو. جب ان کو یہ چیز پتہ چلتی ہے تو آپ جو بات کر رہی ہیں کہ انہیں پرواہ نہیں، انہیں پرواہ ہوتی ہے میرے خیال میں. جی ڈیفینیٹلی ہر کوئی یہی چاہتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب نے جس طرح سے اسلام کا نام اس وقت دنیا میں بلند کیا ہے، اسلامو فوبیا کا ڈے جو انہوں نے مقرر کیا، اور میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو طالبان کے ساتھ جو انہوں نے اجازت دی تھی ان کی حکومت نے کہ ڈرون اٹیک کیے جائیں، اس کو ہم نے رکوایا. اپنے لوگوں کو جانے کے نذرانے دینے پڑے، اس کے علاوہ تباہی ہوئی، انفراسٹرکچر تباہ ہوا، سب فیٹف کی گریڈ لسٹ سے نکلنے میں سمجھتی ہوں ہمارا رول تھا. اچھا وہ لیکن نکلے تو ان کے دور میں حکومت میں ویسے فیٹف سے، اور آپ نے جو ڈرون کی بات کی وہ تو جنرل مشرف صاحب اجازت دے کے چلے گئے تھے. ایگزیکٹلی، اور اس کے بعد وہ بھی ان کی حکومت نے اسے کنٹینیو کیا. جو ہم نے آ کے جو روکا، جس کو ایبسلیوٹلی ناٹ پہ جو لوگوں نے مذاق اڑایا، وہ یہی تھا نے اپنی زمین کیوں دیں ہم، اور فیٹف سے ہم اسی لیے باہر نکلے، ہماری گرے لسٹ سے کیوں باہر نکلے. ان کے حکومت میں ہوا 1-2 مہینوں میں. لیکن یہ ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات تو جو دیکھیں نا، میرے خیال میں آپ لوگ بھی اس سے بور ہو گئے ہوں گے نا. ایبسلیوٹلی ناٹ تو ایک طرف رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ایک خطیر رقم خرچ کر رہے ہیں امریکہ میں اپنی گڈ ول کے لیے، اپنی لابنگ کے لیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا تھا، سو ڈالر لے کے امریکیوں کو آپ کیوں دے رہے ہیں تاکہ آپ کی وہاں پہ تھوڑی سی گڈ ول کریٹ ہو جائے. یہ ایک اور آپ نے ایک اور الزام ہم پہ لگا دیا. ہم تو اس کو بالکل سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کہیں لابنگ کریں، کہیں پہ جا کے خاص لابنگ کریں. ہمارے لیے لابنگ امریکہ میں ایک طرف سے ہمیں یہ جو ہے طالبان کے ساتھ ہی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے امریکہ کی لابی. یہ اتنے کنفیوز ہو چکے ہیں لوگ. انہوں نے نہیں کہا، میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ جو حقائق سامنے آئے اور آپ کے جماعت کے بہت سینئر لوگوں نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا، جی ہم نے ایک فرم ہائر کی ہے کہ جو وہاں پہ ہمارے لیے PR کا کام کرتی ہے. وہ تو ہم ہیومن رائٹس کی ایسوسیشنز، ایجنسیز، جتنی بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل، ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں کشمیر میں جو ظلم نہیں ہو رہا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. لوگوں کو اندھیرے میں اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، ہفتے ہفتے غائب رہتے ہیں نوجوان لڑکے، اور اس کے علاوہ ہمارے منسٹرز، سینیٹرز کو اٹھایا گیا اور تشدد کیا گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا، کہ گوانٹاناما بے سے بھی زیادہ کوئی بری جگہ بنا دی انہوں نے. تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں، ادروائز ہمارا کسی کوئی لابنگ نہیں ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہمارے چیئرمین نے سعود آف پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کا جھنڈا ہر جگہ، جی کشمیر کی بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے. اس جیسے میں سمجھتی ہوں لیڈر صدیوں بعد ملتا ہے ایک ملک کو. جی صدیوں بعد ملتا ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ ایسا لیڈر، اور ہم خوش قسمتی میں ایسا لیڈر ملا، کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا. لیکن میرا سوال جو ہوگا نا آپ سے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف دور اقتدار میں آئی، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو ہٹایا. جو بیانیہ انہوں نے بنایا کہ جی یہ کوئی سازش تھی یا پورا ایک حکمت عملی تھی اور یہ کوئی جینون ڈیموکریٹک پروسیس نہیں تھا، اس بیانیے کو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آگے بھی کیری فارورڈ کرے گا، تحریک انصاف اسی چیز کو لے کے آگے جائے گی، یا وہ فوکس کرے گی کہ گزشتہ 1 سال کے دوران کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ بیانیہ کتنی تیزی سے تبدیل ہوتا رہا. سب سے پہلے وہ سائفر لہرایا گیا عوام کے اندر جا کے اور بتایا گیا کہ یہ سازش امریکہ نے کی. اس کے بعد اس سازش کے پیچھے جنرل باجوہ کو لے آیا گیا. اس کے بعد نہ جانے کون 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 پھر حسین حقانی تک شامل ہو گئے. تو یہ بیانیہ عمران خان کا اسی طرح بدلتا رہتا ہے جس طرح ان کے بیان ہمیشہ کی طرح 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر اور پروٹوکول ختم کر دینا اور معیشت کو بہتر بنا دینا. اور انہوں نے جتنے تجربے کیے 3.5 سال میں، کتنے آپ کے فائنانس منسٹر چینج ہوئے، فائنانس سیکٹری چینج ہوئے، وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا کہ یہ نہ ان کا مستقل مزاج ہے، نہ یہ پولیٹیشین ہے، اور نہ ہی ان کے اندر وہ بردباری سمجھداری جو پولیٹیشین میں ہونی چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے. وہ ساری چیزیں یہ صرف یہ چاہتے ہیں سب کو چور ڈاکو کہہ کے میں اپنا آپ کو جو ہے بالکل کلیئر کر لوں. ایسا نہیں ہوتا، آپ کو اپنے کیریکٹر سے اپنے ثابت کرنا ہوتا ہے. اور اس وقت تو جس طرح بھی آپ سلیکٹ ہو کر آ گئے تھے، لیکن اب جو آپ کبھی عدلیہ کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اداروں کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اپنی ایک مثبت پالیسی دینی ہے. آپ 3.5 سال میں اس ملک کی معیشت کو دیوالیہ کر گئے، اب آ کے کیا کر لیں گے؟ آپ کے خیال میں انتخابات جب بھی ہوئے تو لوگ آپ کی بات پہ یقین کریں گے کہ یہ جو 1 سال کا عرصہ ہے، 1.5 سال کا عرصہ ہے، جتنا بھی عرصہ گزرا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کچھ غلط فیصلے کیے تھے؟ کیونکہ اس وقت آپ دور اقتدار میں ہوں گے، آپ الیکشن میں جب جائیں گے تو کیا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اگر انہوں نے کیے تھے تو آپ نے 1.5 سال میں کیا کیا؟ کیونکہ لوگوں کو تو کوئی رزلٹ چاہیے نا. دیکھیے 3.5 سال میں جو تباہی ہوئی اس کو بہتر کرنے میں کوئی بٹن تو ہے نہیں ہمارے ہاتھ میں کہ ہم فوری طور پہ اس کو صحیح کر دیں گے. لیکن جب آپ ووٹ ڈالنے جائے گا تو کیا وہ یہ چیز سمجھ لے گا اور اس کے بعد جا کے ٹھپا لگائے گا؟ آپ نے دیکھا کہ کل ایک نیوز آئی تھی کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے،
اور اس طرح ابھی ہم IMF کے بھی چنگل سے انشاءاللہ نکلنے والے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. پاکستان اب بہتری کی جانب جو ہے اپنا سفر شروع کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم جائیں گے تو پاکستان کو اس حالت میں نہیں چھوڑ کے جائیں گے جو عمران خان صاحب کے سے کر کے گئے تھے. عوام کو معلوم ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا, لوگوں کے سروں کی چھتیں چھین لی تھیں اور اس ملک میں دہشت گردی کو دوبارہ جنم دیا, اس ملک کی معیشت کو, خارجہ پالیسی کو تباہ و برباد کیا. تو سارے تمام ادارے ہی بربادی کی نہج پہ پہنچ چکے تھے. تو اب اچھا, تحریک انصاف کو ایک اور جو ہے نا ایک خطرہ ہے یا خدشہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, مطلب پبلکلی یہ بات انہوں نے نہیں کی لیکن ویسے پرائیویٹلی وہ بات جو کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی اکتوبر میں الیکشن, اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اکتوبر میں الیکشن ہو جائے, کہتے ہیں اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آج ہم اس بات پر مان گئے, راضی ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے آپ اکتوبر میں الیکشن کرا لیں صوبائی اسمبلیوں کے, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ اس کو مزید آگے نہیں لے کے جایا جائے گا؟ دیکھیں, اسمبلی 12 اگست کو اپنی مدت پوری کر رہی ہے اور اس کے بعد 3 مہینے کے اندر 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. انٹرم سیٹ اپ آئے گا اور ایک ہی دن قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, پہلے بھی ہو چکے ہیں, ٹائم پر ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2008 کے بعد جب 13 میں گورنمنٹ نے اپنا ٹینیور کمپلیٹ کیا تو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ٹرانسفر آف پاور ہوا. اسی طرح 18 کے بعد ہوا, چاہے جتنے بھی خدشات تھے, تحفظات تھے 13 میں یا 18 میں, لیکن ایک اسموتھ طریقے سے ڈیموکریسی کا عمل چل رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ 2023 میں الیکشن کا ایئر ہے اور الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ, اب ایک چیز کہ آپ پہلے جب آئے اقتدار میں آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ تھا نہیں سوائے خیبر پختونخوا میں آپ نے حکومت کی, جو بھی آپ نے وہاں پہ کارنامے کیے, لیکن اب آپ کی ایک تاریخ ہے کہ آپ نے 3.5 پونے 4 سال حکومت کی. تو اس دور کا آپ جو مقابلہ کریں گے اس کا تقابلی جائزہ لیں گے موجودہ دور کے ساتھ, پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارا دور حکومت کتنا اچھا تھا, یا جو الزامات یا جو اینٹی کرپشن سو کالڈ مہم آپ لوگوں نے چلائی گزشتہ عام انتخابات سے پہلے, وہی آپ کا بنیادی نقطہ یا فوکس ہوگا اگلی مہم کا؟ ڈاکٹر صاحبہ, میرے خیال میں آپ نے آخری جلسہ جو ہوا خان صاحب کا لاہور میں, اس میں نے 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا اور اس ایجنڈے پہ کام شروع ہو چکا تھا 3.5 سال کی حکومت میں. میں کہتی ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کیجئے. اس وقت فارکس ریزروز کیا تھے جب ہماری حکومت آئی, اور اب جب ہم گئے تو کہاں تک لے گئے؟ ہم 6 ارب سے اس کو 20 ارب لے گئے, اور اب یہ 1 سال میں اس حکومت نے 20 ارب سے دوبارہ 4 ارب پہ لے کے گئے ہیں. یہ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہے. جی ڈی پی ہم نے 6% تک چلا گیا اور اب دوبارہ 0.6 پہ آ چکا ہے, اور انفلیشن 14% تھی اب 40% پہ. تو یہ ساری اب دیکھ لیجئے, لوگوں کو روزگار ملنے لگ گیا, انڈسٹریز ریوائول ہوا تھا, فیصل آباد کی انڈسٹری چل پڑی, لوگوں کو جاب ملنے لگ گئی. جب نے نوکریوں کا وعدہ کیا تھا نوکریاں ملنا شروع ہوئی تھی. ہمیں تھوڑا سا ٹائم تو دیتے. 3.5 سال میں میں سمجھتی کووڈ کے باوجود جو ہم نے کیا, کووڈ کی بھی دنیا نے تعریف کی. ہمارے پاس بہت ساری کام ہے جو بتا سکتے ہیں. اچھا چلیں معاشی بحث میں اس وقت نہیں جاتے کیونکہ جو فیکٹس اینڈ فگر میرے پاس ہیں, پھر آپ اس کو ڈینائی کریں گی تو اس میں ٹائم ضائع ہوگا. میں 2 چیزوں کی طرف سے آگے اشارہ کرتا ہوں. ایک, عمران خان صاحب نے ایک دعویٰ کیا کہ وہ اقتدار میں آتے ہی کوئی 90 روز کا شاید انہوں نے تاریخ بھی بتائی تھی کہ 90 روز کے اندر کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب آپ کی حکومت گئی اس وقت پاکستان کی جو کرپشن انڈیکس میں ریٹنگ تھی وہ شاید 224 یا 25 سے اوپر چل گئے, 124 پہ 124-25 سے 144 پہ چلی گئی. تو یہ بات آپ سمجھتی ہیں کہ لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ جی آپ نے کرپشن ختم کرنی تھی لیکن آپ ناکام رہے 3.5 سال میں بھی, کووڈ نے نہیں روکا تھا آپ کو کرپشن ختم کرنے سے؟ پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. گرمی میں آؤٹ ڈور سیٹنگ رائل مسٹ فین ہے اسمارٹ سولوشن. رائل, ساتھ زندگی بھر کا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान के बाबरकत महीने में 53 अरब रुपए की खसूसी सब्सिडी से सूबा भर में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। आटा रिलीफ पैकेज के तहत 3 करोड़ 10 लाख से जायद मुस्तहिक घरानों को 3.5 करोड़ से जायद मुफ्त आटे के थैलों की तकसीम। मुफ्त आटे की सहूलत 25 रमजानुल मुबारक तक 60,000 रुपए से कम आमदन वाले हर खानदान के लिए मुयस्सर रहेगी। आटा तकसीम मराकज जुम्मे को बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब। रॉयल की स्टाइलिश डिजाइन्स हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी तरह बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल रूम कूलर पावरफुल एयर थ्रो एयर फ्रेशनर के साथ। रॉयल साथ जिंदगी भर का। नैब का इदारा सबसे बड़ा इदारा जो आज़ाद था और उसमें जो है हमने खान साहब ने बार बार ये क्लियर किया कि हमारे बस में कुछ भी नहीं था। हमने तो कोशिश की कि सब बड़े बड़े जो करप्ट लोग हैं जिन पे हाथ डाला जाए उनसे पैसे निकलवाए जाएं, लेकिन ये किसी को पकड़ा जाता था अगले दिन अदालतें में उन्हें छोड़े जा रही थी, रिलीज मिल रही थी। अभी भी इस वक्त देखिए 60% जो है कैबिनेट इस वक्त बेस पे फिर रही है क्योंकि सबके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। लेकिन कोई यही इसी सिस्टम को हम ठीक करना चाह रहे थे। करप्शन चार्ज तो खान साहब पे भी है, वो भी बेल पे हैं, फिर वो बात हो जाएगी। लेकिन उनके ऊपर तो विक्टिमाइजेशन हो रही है। देखिए उन पे कोई करप्शन के क्या एक तोशा खाना इनको नजर आया। अब तोशा खाना हमने कहा सबका खोला जाए तो सबके देखें और फॉरेन फंडिंग में हमारे क्लियर कर दिया गया। आपको पता है परसों तरसों अदालत में उन्हें कहा कोई चीज नहीं निकली। आप देख लिए खान साहब ने खुद कहा है कि मैं कोई कानून का ऐसा नुक्ता नहीं मैंने जिसमें फुलफिल नहीं किया, मैं सजा छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा ओपन कोर्ट ट्रायल हो मेरा तोशा खाना पे जिस पे भी, क्योंकि हमें इसलिए उनके साथ हैं कि वो सच्चा लीडर है, ऑनेस्ट लीडर है। अगर पौने 4 साल में वो करप्शन का जो खात्मा मैम आपने करना था वो खत्म क्यों नहीं हुआ? हम करप्शन में मजीद ऊपर चले गए, मतलब हमने एक नई मिसाल कायम कर दी। ये क्यों हुआ? आपके दौर में तो करप्शन बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए थी। देखिए यही तो अलबिया है इस कौम में जो है ना, हर तरह के लोग हैं। हमारे जो पार्टी के जो मुख्तलिफ लोग आए थे इलेक्टेबल्स कहते हैं कि नाम पे, वो सारे हमें क्यों छोड़ गए? क्योंकि उनके ऊपर जो है ना करप्शन चार्जेस थे। हमने कहा अच्छा हमारा सफाया होगा। 22 लोग अच्छा चलें, आपने बात की उस वक्त इलेक्टेबल आए। एक सवाल जरूरी है, आपने कहा कि उस वक्त इलेक्टेबल आए, ठीक है आपकी मजबूरी थी कि आपकी जमात थी, पहली बार आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ रहे थे तो आपने इलेक्टेबल्स का भी सहारा लिया। एक सियासत है, ठीक है चल पड़ी। लेकिन अब आपने कहा जी कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अब मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें कि अभी आपने चौधरी परवेज़ इलाही ने शमूलियत इख्तियार की है, उनको आपने पार्टी सदर का ओहदा दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या तहरीक इंसाफ के जो अकायद हैं, नज़रियात हैं, आप समझते हैं कि बिल्कुल फिट उस पर उतरते हैं या वो भी एक इलेक्टेबल हैं? देखिए जी, जब उनको हम टिकट देंगे या उनकी पार्टी को, फिर हम हमें इतराज कर सकते हैं। अभी एक तंजीमी ओहदा दिया है। ये कैसे आप यानी कि पार्टी सदर को टिकट देते मतलब उसमें कोई हिचकिचाहट होगी?
دیکھیے اب اگر ان کے پر دیکھیں جب انہوں نے چیف منسٹر کے عہدے پہ تھے تو بہت اچھے سے انہوں نے کام شروع کر دیے تھے. اگر ان کے پر کرپشن نکلے گی تو نیب کا ادارہ موجود ہے, عدالتیں کھلی ہوئی ہیں, ان کو جانا پڑے گا, سیٹ چھوڑنی پڑے گی. خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جو کرپشن کرے گا میں اس کو کوئی عہدہ نہیں دوں گا. انہوں نے اسی لیے علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی الگ کر دیا تھا. جیسے ہی اگر ان پہ کوئی کیس ہوتا ہے, ان کا پکڑے جاتا ہے کوئی کیس, تو ظاہر ہے خان صاحب نے ان کے ساتھ سائڈ لائن ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ لگائے رکھیں ان لوگوں کو بھی. جی لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ اب یہ جو سیاست, جو الیکٹیبلز کی سیاست چل رہی ہے, آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ پورا ملک آپ کے ساتھ ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو, نئے لوگوں کو سامنے لے کے آیا جائے اور یہ جو روایتی سیاستدان ہے اس سے تحریک انصاف جو ایک منشور لے کے آئی تھی اس کے مطابق چلا جائے اگلے انتخابات میں, یا نہیں؟ جی ابھی آپ خان صاحب بالکل ڈیلی انٹرویوز کر رہے ہیں. ہمارے سارے ورکرز ہیں جو اس وقت خان صاحب خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورکر کو انٹرویو کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا میں اس وقت جو اپنے اصلی ورکرز ہیں ان کو سامنے لاؤں گا. آپ دیکھیے گا اس وقت بالکل ڈیفرنٹ آپ کو سیناریو نظر آئے گا. جس طرح بائی الیکشن میں بھی ہم نے بہت کوشش کی, جو 20 الیکشن سے پنجاب میں, ہم نے اس میں اپنے ورکرز کو دی ٹکٹس اور وہ اس کا بہت بھرپور ہمیں رسپانس ملا. فائنلی شاہدہ رحمانی صاحبہ, اب الیکشن ہونے چاہیے تب میں سیاسی استحکام آئے اور سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آئے گا, لیکن اب ہمیں لگتا ہے جو صورتحال ہے کہ اگر الیکشن اکتوبر میں بھی ہو گئے تب بھی ہم وہ سیاسی استحکام نہیں دیکھ رہے ان الیکشن کے نتیجے میں. تو یہ صورتحال آپ سمجھتی ہیں کہ بڑی کوئی پریشان کن ہے اور اس پر بھی کوئی سوچا جا سکتا ہے, لچک دکھائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں پالیٹکس میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صبر, تحمل, رواداری کو اپنانا ہوگا. جس طرح میثاق جمہوریت کا جو معاہدہ تھا وہ اس میں عمران خان صاحب کو بھی آنا ہوگا اور انہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں عوام منتخب کر کے پارلیمان میں بھیجتے ہیں, خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنے حلقے سے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ووٹ لے کر آتے ہیں, ان کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کا پرکس, ان کی پریولیج اسی طرح ہے, اسی طرح ان کا احترام ہے جس طرح کسی بھی حکومت میں شامل یا اپوزیشن میں شامل بڑی شخصیت کا ہو. تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا. ہمیں تمام وہ لوگ جو پارلیمان میں ووٹ لے کے آتے ہیں ان کو عزت دینی ہوگی. یہ نہیں کہنا ہوگا کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. آپ نے اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں, اس کے لیے ادارے موجود ہیں, وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون چور ہے کون نہیں. بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں شاہدہ رحمانی صاحبہ. ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے یوم شہادت سیدنا امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج شہادت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ, یہ وہ تاریخ ہے کہ جس نے اسلام کی تاریخ کا دھارا موڑ دیا. اور حضرت علی کے بارے میں یہ پروگرام تو کیا, ہماری زندگی بھی کم ہے کہ ان کے فضائل پر ہم روشنی ڈال سکیں یا اس کا احاطہ کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ جانے کتنی احادیث ہیں جو مولا علی کی عظمت میں انہوں نے کہی ہیں, ان کے بارے میں کہی ہیں. صرف ایک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون, مگر بلا شبہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مولا علی کی شخصیت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے سید شمون ہاشمی صاحب کو. تجزیہ کار بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, محقق بھی ہیں, نہ جانے کتنے تعارف ہیں. آپ ان کو ٹیلی ویژن کی سکرینز پر بھی دیکھتے رہتے ہیں, بڑا لاجواب اور باکمال پروگرام بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہاشمی صاحب تشریف آوری کا. زیادہ سوال تو میں نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. اس کے بعد پھر کچھ سوالات آپ کی خدمت میں. بہت شکریہ شہزاد. میرے لیے قدرے مشکل امر ہے کہ میں جس کی زبان کی گرہیں پوری کھلی نہیں ہیں اور جو اب بھی لکنت لیے پھرتا ہے وہ باب مدینۃ العلم کے باب میں کوئی بات کر سکے کہ وہ مقام کچھ اور ہے. اور میں نہ عارف, نہ محدث, نہ محقق, نہ فقی. جناب امیر کی شہادت پہ سب سے پہلے تو کل عالم اسلام کو ہدیہ تعزیت کہ وہ جلیل القدر شخصیت
کہ جس نے تب تک آنکھ نہیں کھولی جب تک چہرہ رسالت پہ نگاہ نہ پڑ جائے اور جب تک آغوش رسالت میسر نہ آ جائے. اور وہ رسالت مآب آخری نبی کہ اس نے تب تک آنکھ بند نہیں کی جب تک جناب امیر کی آغوش میں ان کا چہرہ دیکھ نہ لیا. تو جناب امیر کی یہ فضیلت کیا کم ہے کہ آپ کی زندگی کا آغاز رسالت مآب کی گود میں ہوا اور رسالت مآب نے اپنی آخری ہچکی جناب امیر کی گود میں لی. جناب امیر کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہمارے لیے تمام کل اسلام کے لیے یہ ہے کہ آپ مدینۃ العلم کا باب ہیں. اور یہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم اس پہ زیادہ بات کریں کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جتنا کل عالم کا علم ہے اس تک پہنچنے کا دروازہ ہے. اس لیے کہ میرے پیش نظر علامہ مفتی محمد فیاض چشتی اہل سنت والجماعت کی ان کی ایک سیریز ہے جو انہوں نے ائمہ صالحین کے بارے میں مرتب کی ہے. اس پہ ان کی پہلی جلد حضرت علی کے بارے میں ہے، اہل سنت والجماعت کے ہیں. وہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ 300 سے زیادہ آیات کے بارے میں صحاح ستہ کی تمام کتب احادیث کی متفق ہیں کہ یہ جناب امیر کی شان میں نازل ہوئیں. وہ یہ بھی بتلاتے ہیں کہ کون کون سے علوم جناب امیر سے منسوب ہیں. مثلا ایک علم جو عربی کی گرامر ہے، صرف و نحو، وہ جناب امیر نے مرتب کی. اور اس کے لیے وہ حوالہ دیتے ہیں ابو القاسم الجزی کی کتاب مالی کا کہ جس میں جناب ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جناب امیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا چہرہ متغیر تھا اور میں نے آپ سے عرض کی کہ کیا سبب ہے کہ آپ قدرے مزمحل دکھائی دیتے ہیں. تو جناب امیر نے کہا کہ میں نے کل تیرے شہر میں لوگوں کو غلط لہجے میں عربی بولتے دیکھا. جو صاحب علم ہے اس کو زبان کی خوبصورتی کا کیا خیال ہے؟ تو میں تجھے کل ایک کاغذ دوں گا کہ جس میں اس کے صرف اور نحو کے 4 بنیادی اصول ہوں گے. اور یوں پہلی دفعہ عربی زبان کا آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ دور ہے کہ جہاں ایک طرف سلطنت روم ہے اور دوسری طرف سلطنت فارس ہے اور دونوں بڑی سویلائزیشنز ہیں. ان کے درمیان یہ ایک ویسٹ لینڈ ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس کی زبان بہت اپنی بلاغت میں تو ہو لیکن ابھی تحریر کے ضبط میں ایسی نہ ہو. بالکل آپ نے علم و حکمت کی بات کی اور نہج البلاغہ کے ذریعے جو امیر المومنین کا پیغام یا پیغامات ہم تک پہنچے ہیں اس میں ایک چیز اور محسوس ہوتی ہے اور بلکہ ایک جگہ فرماتے بھی ہیں کہ جتنا علم اور حکمت اور جو امت ان سے حاصل کر سکتی تھی وہ نہیں کیا. یعنی کہ ایک طرح سے اگر میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا تو وہ ریگریٹ کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ہم بہت کچھ لے سکتے تھے لیکن نہیں لے پائے، کیوں؟ دیکھیے یہ بلا سبب نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. مسلمان ہونے کے لیے شرط کلمے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہو. جناب امیر کی نہج البلاغہ میں ایک قول ہے کہ پروردگار عالم جس شخص کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس سے علم و دانش چھین لیتا ہے. اور میں اگر اپنے سامنے قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھوں کہ جہاں وہ مومنین کی تفصیل بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ بازار سے گزرتے ہیں اور لغو حرکتوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کے نکل جاتے ہیں. اور اس کی اگلی آیت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو یہ ان پہ اوندھے ہو کے نہیں پڑ جاتے بلکہ اس کے بارے میں تدبر اور فکر کرتے ہیں. پروردگار عالم تو یہ چاہتا ہے کہ میری آیتوں کو بھی اندھے ہو کے نہ مانو، ان پہ تدبر اور فکر کرو. تو آپ نے جو ابتدا میں بات کی تھی جناب امیر کا کیا عمدہ قول ہے کہ آپ ممبر سلونی پہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. بالکل. خلافت راشدہ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد جس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں وہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے اسلامی تاریخ کی. لیکن امیر المومنین کی جو شہادت ہے یا جب ضربت لگائی عبد الرحمن ابن ملجم نے،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کا غم مناتے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اس سے نیا علم سیکھیں، لیکن جو ہماری عملی زندگی ہے اس میں کبھی بھی اس پر عمل درآمد یا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہم دلچسپی نہیں رکھتے. ایک دن ہم منائیں گے، اس کے بعد شاید محو ہو جائے ہمارے ذہن سے ساری باتیں. آپ نے بہت عمدہ نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے. میں آپ سے عرض کروں، جناب امیر کی زندگی سے ایک سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، اختلاف میں اور نفاق میں فرق ہے. اختلاف یہ ہے کہ علمی استدلال کے اوپر دو مختلف رائے ہیں، اور ان رائے کے درمیان بھی تہذیب کا اتنا تعلق ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق سے روایت ہے. پھر خدا کی قسم عمر ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے، حضرت عمر فاروق سے روایت ہے. تو یہ، اور ایسے ہی موقع پر ایک یہودی جناب امیر کے پاس آیا اور کہا تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے رسول کے مرتے ہی تفرقے میں پڑ گئے اور اس کے پیغام کو بھلا دیا. تو جناب امیر نے اس کو وہیں سنپ کیا اور کہا ہم میں اختلاف جانشینی کا ہے، رسول کے پیغام کا نہیں. تو اس نسل سے ہے کہ ابھی تیرے اجداد کے پاؤں سے نیل کا پانی خشک نہیں ہوا تھا کہ تو نے اترتے ساتھ ہی کہا تھا کہ ہمارے لیے ان قبطیوں جیسا ایک خدا بچڑے کی شکل کا بنا دو. ایسے آپ نے ریبٹ کیا. نفاق کیا ہے؟ نفاق ہے کہ جو خارجیوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کا رسول کافی ہے، جو ہم آج بھی اللہ کا پیغام کافی ہے، جو ہم آج بھی بارہا سنتے ہیں. تو ہمیں خارجی دماغ کو اور ایک علمی استدلال کے ساتھ ہونے والے اختلاف کے درمیان ایک حد فاصل کھینچنا ہوگی. بالکل. آخر میں ایک چیز اور کہ جو ذکر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے مجالس میں، مختلف محفلوں میں جو ان موضوعات پر منعقد کی جاتی ہیں، کہ اہل بیت اطہار کے مصائب کا سلسلہ جو نبی کریم کی زندگی سے اس کا آغاز ہو چکا تھا. جب ضربت لگی مولا علی پر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی برداشت نہ ہونے والا واقعہ جو ہے، یہ واقعہ کربلا کا پیش خیمہ بعد میں ثابت ہوا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سمت کی طرف صورتحال جا رہی تھی، وہ نفاق کہ جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، وہ کہاں تک لے جائے گا اسلامی تاریخ کو، اور کس طرح سے سانحہ کربلا رونما ہوگا. اور اس کے بعد پے در پے آپ کربلا پہ خدا را رک نہ جائیے، اس لیے کہ میرے تو پیش نظر ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم کا وہ جسم مبارک بھی ہے کہ جو دجلہ کے پل کے اوپر پڑا ہے، یا اسی طرح سے اور بہت سی شہادتیں ہیں، اور پے در پے وہ ہوا ہے. لیکن جناب امیر کے ساتھ جس انداز سے مسجد میں آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آج جو مساجد میں خودکش حملے ہوتے ہیں، یہ کس کی پیروی میں ہو رہے ہیں اور یہ انداز کہاں سے چلا ہے. اور ہم مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری جڑوں میں نفاق رکھنے والوں نے کیا 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 ہے. جو کربلا کا معرکہ ہے وہ در حقیقت شروع ہی 19 رمضان سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم ہر روز اس نفاق کو، جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، پہلے اختلاف تھا، اور اس اختلاف میں رواداری بھی تھی، برداشت بھی تھی، اور باہمی تہذیب بھی تھی. وہ اختلاف بڑھ کے نفاق میں بدلا، اور نفاق نے امت مسلمہ کا شیرازہ کیسے بکھیرا وہ آپ نے دیکھا. ایک پیغام اور اس شہادت سے جو مولا علی نے خود دیا کہ جب قاتل کو پکڑ لیا گیا اور بی بی کو حکم دیا کہ مہمان آیا ہے، اس کو شربت پلاؤ. یہ کیسا پیغام تھا کہ ایک قاتل ہے جو قتل کرنے آیا ہے امیر المومنین کو، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک روا رکھا. جناب امیر کی ایک خصوصیت تو جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کی وہ علم ہے. دوسرا، آپ سا عادل کوئی نہیں ہے. وہ بہت پہلے بعد میں کہیں جا کے غالب نے کہا تھا کہ حد چاہیے سزا کو عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں. سو سزا کیا ہو؟ آج آپ بارہا سنتے ہیں اس سزا میں بھی پھانسی چوک میں لٹکا دیجئے، اس سزا میں بھی پھانسی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس عادل نے یہ میزان طے کی ہے کہ اس نے ایک ضرب لگائی ہے،
یہ اس کا قصور ہے، لیکن اب مرتبہ انسانیت سے نہیں گرنا ہے کہ اس کی جو جسمانی خواہشات ہیں کہ اس کو پانی چاہیے، اس کو رزق چاہیے، اس کو خوراک چاہیے، اور یہ جب تک میں نے اس کو اپنے قید میں رکھا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے، جس قسم کی خوراک مجھے دی جا رہی ہے وہی وہ لے گا تا وقت کہ اس کا انصاف ہو۔ اور آپ کا اس سے آگے بیان یہ ہے کہ اگر تو میں اس کے کاری زخم سے شہید ہو گیا تو اس کو اتنا ہی زخم لگانا جتنا اس نے مجھے لگایا ہے، اور اگر میں بچ گیا تو پھر اس کا حساب میں کر لوں گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر قدرت کو کچھ اور منظور ہوتا اور مولائے کائنات اس وار سے بچ جاتے تو دنیا یہ بھی دیکھتی کہ آپ نے لامحالہ اس کو معاف کر دینا تھا۔ ایک آخری سوال شمون ہاشمی صاحب ضرور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب ہم رمضان کی ان تاریخوں میں ایام علی جو ہے وہ مناتے ہیں، اس میں لیکن اب مسئلہ یہ کہ ہم مختلف مسالک میں بڑھ چکے ہیں معذرت اور بدقسمتی کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے انہی ائمہ کرام نے ہمیں بہت اچھی چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جن پر رہ کر ہم آگے چل سکتے ہیں۔ آج کے دن کا مقصد اپنے اپنے عقائد کے مطابق آپ خراج تحسین بھی پیش کریں گے، آپ سوگ بھی منائیں گے، لیکن بنیادی مقصد ہونا کیا چاہیے ہمارا کہ ہمارا چاہے تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو؟ آخری سوال میں آپ سے عرض کروں جی، میں نے بہت پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، ہم میں جو فقہی اختلاف ہے وہ مسائل کے اوپر ہے، تاریخ کے اوپر قطعاً نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا کہ کوئی بھی فقہ اسلام ایسا ہے کہ جو ان جلیل القدر ہستیوں کے باب میں کسی بھی لغزش کی گنجائش بھی رکھتا ہو، اس لیے کہ میں نے سامنے جو کتاب ہے اس میں حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت محدث دہلوی شاہ عبد الحق سے کئی احادیث اور ان کی تصانیف اس سے منسوب ہے کہ جو جناب امیر کی شان میں وہ بتلاتے ہیں کہ وہ ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے ایک پچھلے پروگرام میں میں نے ایک واقعہ آپ سے بیان کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے پوتے جو محدث دہلوی ہیں مولانا شاہ عبد الرحیم، وہ دلی میں اپنے مدرسے میں بیان دے رہے ہیں اور 7 محرم ہے اور فقہی امور پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور سامنے سے 7 محرم کی مہندی کا جلوس گزرتا ہے اور شیخ دیوانہ وار ننگے پاؤں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، آپ تو ہمیں کچھ اور پڑھا رہے تھے۔ تو شیخ نے فرمایا جو میں بیان کر رہا تھا وہ ہمارے مسائل پہ اختلاف ہے، ان شخصیات کی قدر و قیمت اور ان کی علمیت اور ان کی افضلیت پہ کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ ہم تمام مکاتب فکر میں یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو اجاگر کیا جانا چاہیے اور جس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سید شمون ہاشمی صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔